بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی۔ اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے طرح ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ یوحى الی، مجھ پر جو ہے وحی نازل کی جاتی ہے۔ تو ہم سیرت کے دروس میں وحی کے تعلق سے پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق سورۃ العلق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور دوسری وحی میں سورۃ المدثر کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ وحی کسے کہتے ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وحی کا جو معنی ہے یا ورڈ میننگ جو کہیں گے کہ خفیتاً، یعنی چھپ کر کسی کو بات بتا دینا، یا کسی کے دل میں بات اتار دینا، یا اشارتاً کسی کو بات بتانا، یعنی چھپ کر کسی کو بات بتانا، یہ وحی کا معنی ہے۔ اور اسلامک ٹرم میں اگر یا اصطلاحاً اس کا معنی لیں گے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو انسانوں میں سے کسی انسان تک پہنچانا، خصوصاً انبیاء کرام علیہم السلام تک پہنچانا، اسے وحی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیغام کو انسانوں میں سے کسی انسان تک پہنچانا، خصوصاً انبیاء کرام علیہم السلام تک پہنچانا، اسے وحی کہا جاتا ہے۔ وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ وحی کی تقریباً 7 قسمیں ہیں۔ وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے سچا خواب آنا۔ سچا خواب آنا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، تو نبی کے لیے جو خواب آتا ہے ان کے لیے وحی کے متعلق ہوتا ہے، ان کے لیے حکم ہوتا ہے۔ تو وحی کی پہلی قسم ہے سچا خواب آنا۔ سچا خواب ہم میں سے کسی انسان کو بھی آ سکتا ہے، تو کیا وہ بھی نبی بن گیا؟ نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ تو جس کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے، لیکن وہ نبی نہیں بن سکتا، نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو وحی کی پہلی قسم ہے سچا خواب آنا۔ دوسری قسم ہے کہ نبی کو فرشتہ دکھے بغیر آپ کے دل میں جو ہے حکم کو اتار دیا جاتا ہے۔ فرشتہ دکھتا نہیں ہے نبی کو، لیکن آپ کے دل میں یعنی بات کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ وحی کی دوسری قسم۔ وحی کی تیسری قسم یہ ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر جو ہے تعلیم دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی ہے، ان کی شکل میں جو ہے ہمیں اکثر جو ہے جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ ان صحابی کا نام دحیہ قلبی۔ تو انسانی شکل میں فرشتہ تبدیل ہو کر آتا ہے اور کچھ پیغام دیتا ہے، جیسے کہ حدیث جبرائیل مشہور ہیں۔ چوتھی قسم ہے کہ وحی گھنٹی کے آواز کی طرح آتی ہے۔ وحی جو ہے گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، اور یہ بہت سخت قسم ہے۔ ایک دم سخت جو ہے سردی ہو، اور خصوصاً عرب کی جو سردی ہے یہاں سے زیادہ ہے، 2 گنا زیادہ ہے یہاں سے، تو وہاں کی سردی میں کسی کو پسینہ آ سکتا ہے، انسان اگر بیٹھا ہوا پسینہ آ سکتا ہے۔ لیکن جب اس طرح کی وحی نازل ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے، یعنی آپ پر پسینہ آتا۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میرے ران پر تھی، آپ کا پاؤں جو ہے میرے پاؤں کے اوپر تھا، اتنے میں اس قسم کی وحی نازل ہوئی۔ مجھے ڈر لگا، مجھے خدشہ ہوا کہ میرا پاؤں ٹوٹ نہ جائے، یعنی اتنی جو ہے وحی کی شدت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک قسم ہے کہ گھنٹی کی آواز کی طرح وحی جو ہے آتی ہے۔ 5ویں قسم ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں نظر آتا ہے۔ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں نظر آتا ہے اور نبی کو پیغام دیتا ہے، تو یہ وحی کی 5ویں قسم۔ 6ٹھی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کو فرض کیا گیا، یعنی آسمان پر وحی نازل کی گئی۔ حالانکہ تمام چیزیں کہاں پر فرض ہوئیں؟
جو بھی وحی نازل ہوتی ہے وہ دنیا میں نازل ہوتی تھی، لیکن معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا کر آسمانوں تک لے جایا گیا، اور جہاں تک اللہ رب العالمین کی مشیت تھی وہاں تک لے جایا گیا، اس کے بعد آپ پر وحی کی گئی۔ تو یہ کون سی قسم ہے؟ یہ چھٹی قسم ہے۔ ساتویں قسم ہے کہ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ رب العالمین ڈائریکٹ جو ہے نبی سے ہم کلام ہوتا ہے، نبی پر وحی یا پیغام نازل کرتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اس دنیا میں نازل کیا گیا وحی، یعنی اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کی۔ کب؟ معراج کے موقع پر۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ قرآن کے مطابق لا تدرکہ الابصار، کوئی بھی آنکھیں جو ہے رب العالمین کو دیکھ نہیں سکتی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ معراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کو دیکھا ہے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی بات کو جو ہے منسوب کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کو اس دنیا میں جو ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، جنت میں جانے کے بعد جنتی رب العالمین کو دیکھیں گے۔ تو یہ 7 قسم کے وحی ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے الہام۔ الہام یہ ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ہم لوگ بولتے ہیں کہ میرے دل میں ایسی بات آئی، اور وہ بات اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں الہام۔ تو وہ اللہ کی جانب سے یعنی انسانوں کے لیے ایک مدد رہتی ہے، جس سے انسان ایک صحیح رخ پر نکل جاتا ہے۔ یعنی وہ کبھی کبھی کنفیوز رہتا ہے کہ میں یہ کروں وہ کروں، تو الہام کیا جاتا ہے انسان کے دل پر کہ جو اس کے لیے بہتر ہے اس راستے پہ وہ نکل جاتا ہے۔ تو وحی کا جو سلسلہ ہے وہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ جہاں تک الہام کا سلسلہ ہے کہ دل میں بات ڈال دینا اور رہنمائی کرنا، یہ ہم میں سے کسی پر بھی کیا جا سکتا ہے۔